یوم پاکستان کے موقع پر سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں سول اعزازات دینے کی تقاریب ہوئی۔ کراچی میں گورنر سندھ کامران تسوری، پنجاب میں گورنر بلیغ الرحمان اور قائم مقام گورنر بلوچستان عبدالخالق اچکزئی نے مختلف شخصیات کو اعزازات دیے۔ بڑی ایک طویل فہرست ہے جن لوگوں کو اعزازات سے نوازا گیا ہے، لیکن بہت سے ایسے اعزازات کے لوگ ہیں جو شاید اس سے بہت مبرہ ہیں، بہت مابرہ ہیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بانی اخوت فاؤنڈیشن۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی خدمات، آپ کا کام کسی بھی اعزاز سے بہت بڑھ کر، ہم تو ایک سال ہو گئے کہ اس سارے عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں، لیکن ان اعزازات کے ساتھ ساتھ یہ جو کام ہے آپ سمجھتے ہیں جب یہ مل جاتا ہے تو اور زیادہ وہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سراہا بھی جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ جی آپ کا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ نیکی کا ہر کام بذات خود نیکی ایک ایوارڈ ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کیا جائے تو یہ کام آپ کا فرض ہوتا ہے۔ خدا ہم سے یہی توقع رکھتا ہے کہ کس مقصد کیا ہے انسان کی تخلیق کا، خدا کی بندگی اور اس کے بندوں کی خدمت۔ تو یہ اعزاز جو ہے اصل میں اگر اللہ کی عدالت میں جا کے ملے تو پھر ہی یہ بڑا اعزاز بنتا ہے۔ بہرحال دنیا میں بھی اگر اس کو اپریشیٹ کیا جائے تو اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ اس سے دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، کسی کو موٹیویشن ملے گی، کسی کے دل پہ دستک ہوگی، کوئی اور بھی غربت کے اندھیروں میں روشنی کی شمع لے کے نکلے گا اور کوئی اور بھی آواز بلند کرے گا۔ تو پھر یہ پورے اس ادارے کے لیے بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں، تو معاشرے نے ہمیں ریکگنائز کیا ہے۔ تو یہ میرا کوئی ذاتی اعزاز ہرگز نہیں، پوری ٹیم کا اعزاز ہوتا ہے، ایک شخص مل کے ادارہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز اس معاشرے کا بھی ہے کہ جس نے نیکی کے کاموں کے لیے تعاون کیا۔ آپ اس آواز کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں، آپ کے توسط سے لاکھوں لوگ اس بات کو سن رہے ہیں، تو یوں یہ اس طرح سے یہ اعزاز آپ کا بھی ہے۔ آپ 20 سال سے آپ نے تذکرہ کیا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اور آپ اس بات کو آگے پہنچا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ بھی اس اعزاز کے اور اس ریکگنیشن کے۔ اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بالکل آپ نے وجہ فرمایا۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ دیکھیں کام تو کوئی بھی آسان نہیں ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ میں نے جتنے لوگوں سے بات کی نا جو سماجی خدمت کرتے ہیں یا پھر اس طرح کے ادارے چلا رہے ہیں یا ان کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ایسی فاؤنڈیشنز کو چلانا ایک جہاد ہے۔ تو یہ سماجی خدمت کیا واقعی پاکستان میں بڑی خدمت مشکل ہو گئی ہے؟ جی کہ ایک حد تک ان کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ یہاں پر مختلف قسم کی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو بہت سے لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ لوگ سماجی خدمت کر کیوں رہے ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا کیا ہے۔ شاید یہ اقتدار کے سنگھاصل پر پہنچنا چاہتے ہیں، یا شاید یہ اپنی نام و نمود کے لیے کر رہے ہیں، یا شاید یہ ان کو کوئی مالی منفعت ہے۔ تو سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ نہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر اور بہت سارے مسائل ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی دیانت اور امانت کو انشور کریں، لوگوں کو کریڈیبلٹی کیسے اپنی بتائیں، اور کس طریقے سے آپ ان کو کنونس کریں کہ آپ بہترین کام کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں ریگولیٹرز کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، مختلف اتھارٹیز کی طرف سے، اور ہمارے بدقسمتی سے پیچیدہ ہیں معاملات گورننس کے، تو اس حوالے سے بھی کئی قسم کے الجھنے ان کو ہر روز ہمیں اس کے لیے اپنی یعنی انرجی جو ہماری لوگوں کی خدمت کے لیے وقف ہونی چاہیے وہ اس قسم کے کاموں میں لگ جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کی سچویشن، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، میں ایک اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال یہ چیزیں بھی آپ کے کام پر، آپ کے ہزاروں ملازمین پر۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا، آپ مچھلی کھلانے سے زیادہ مچھلی پکڑنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اب آپ ایجوکیشن کے اوپر بڑا زبردست کام کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے، تو جو قرض حسنہ کا آپ کا کام ہے، ہر بندہ کراچی میں جس سے بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ فارمولہ دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ پوری دنیا میں بالکل ایک منفرد سا کام جو اخوت فاؤنڈیشن لوگوں کو اور کئی سالوں سے 2 دہائیاں گزر گئی ہیں وہ کر رہے ہیں،
سر یہ کام واقعی اتنا کامیاب فارمولہ ہے تو یہ ریاست کے اندر اس طرح کیوں نہیں پھیلایا جا پا رہا؟ قرض حسنہ سے لوگ آپ نے کھڑے کیے، میں نے تو خود وہ کیسز دیکھے ہیں جو اس وقت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بات ہے نا کہ این جی اوز کا کام جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ایک ماڈل کریٹ کرنا، جی اس کو سکیل پہ لے جانے کے لیے پبلک سیکٹر آتا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ 20-22 برس کی محنت کے بعد ایک اس ماڈل کو اسٹیبلش کیا ہے کہ ہاں مسجد میں بیٹھ کے، چرچ میں بیٹھ کے، مندر میں بیٹھ کے لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے، بغیر سود کے قرضہ دیا جا سکتا ہے، بغیر سود کے معیشت تعمیر کی جا سکتی ہے، لینے والے دینے والے بن سکتے ہیں، 200-250 ارب کی رقم گئی جاتی ہے اور 99.9% کی شرح سے واپس آتی ہے، اور پھر جو آج بورور ہے وہ کل کو ڈونر بھی بن سکتا ہے، عزت نفس کے ساتھ یہ معاشرہ جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو بہت سارے سبق ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں، تو ہمیں حکومت کی ایک حد تک مدد ملتی ہے، کبھی کبھار کوئی اچھا پروجیکٹ حکومت ہمارے کولیبوریشن کے ساتھ کرتی ہے، لیکن جس بڑے پیمانے پہ، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ سکیل پہ لے کے جانا، اس پاکستان میں 1 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ کم از کم 1 کروڑ لوگوں کو چھوٹے قرضوں کی ضرورت ہے، کم از کم 40-50 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو گھروں کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا یہ جو ماڈل ہے ہم نے پیش کرتے ہیں حکومت کو، امید ہے کہ اس دفعہ حکومت چلے جی، امید اچھی رکھنی چاہیے ڈاکٹر امجد، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں اور حکومت بھی اس پر کچھ نہ کچھ آگے آنے والے وقت میں کرے۔ آپ ہمارے اس وقت احمد شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ سابق وزیر اطلاعات سندھ ہیں، ان کو بھی یہ سول اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ کراچی کے جو ہیں وہ صدر ہیں اور ہمیشہ کی طرح بڑا کام انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ پچھلے ان کے وزارت اطلاعات اور اس سے پہلے اسپیشلی وہ لاہور تک، پنجاب کے مختلف شہروں تک کراچی سے لے کر گئے ہیں، تو احمد شاہ صاحب کو بھی بڑا ایک کام ہے آرٹس کے اندر، فنون لطیفہ میں۔ تو احمد شاہ صاحب، ایک تو آپ کو مبارکباد، اعزازات ایسے لوگوں کو جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب اور آپ جیسے کو ملے تو اعزاز کا بھی مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ احمد شاہ صاحب، اس وقت فنکار کا اور فن کا جو قدردانی ہے وہ ماضی کی نسبت آج سے 25-30 سال پہلے وہ بڑی بہتر ہو چکی ہے، اس میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے، کیسا محسوس کرے جب آپ کو اعزاز ملا سر؟ نہیں، پہلے تو میں ڈاکٹر امجد ثاقب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، میرے دوست بھی ہیں اور اس سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو میں انتہا مبارکباد، کیونکہ وہ کام بہت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا کام بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کام کی جو اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، عام طور پہ حکومتوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو کلچر ہے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ایک طرح سے فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے بھی کام آ سکتی ہے۔ ہمارا جو ملک ہے پاکستان، یہ کوئی جرمنی یا چائنا کی طرح کا ملک نہیں ہے کہ جہاں ایک ہی زبان بولنے والے رہتے ہوں۔ ابھی کل ہی ہم نے 23 مارچ منایا، تو 4 فیڈریٹنگ یونٹس کو ملا کے ایک ملک بنا ہے، ان کی اپنی اپنی ثقافتیں ہیں، اپنی زبانیں ہیں، اپنا کلچر ہے، اپنی موسیقی ہے، تو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ کلچرل ایکٹیویزم کے لیے پاکستان میں تمام بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی زبانوں کو، ان کی تہذیب کو، ان کی ثقافت کو ہم پریزرو بھی کریں، ان کے ہیریٹیج کو ریسٹور بھی کریں، اور ان کے درمیان انٹریکشن ہو، پشتون، بلوچ، سرائکی، پنجابی، اردو اسپیکنگ، گلگت بلتستان کے لوگ، کشمیر کے لوگ، سندھی، تو یہ کلچر ہی انہیں کسی ایک مذہب پہ، کسی ایک مرکز پہ جمع کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم اپنے فیسٹیولز اور کانفرنسز پاکستان کے مختلف شہروں میں کرتے ہیں۔ نہیں تو شاہ صاحب یہ بتا کہ ابھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ حکومتوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلچر ایکٹیویزم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ سب ایک مرکز پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس چیز کو صرف نظر کیا گیا یا جیسے ہونا چاہیے تھا کام ویسے نہ ہو سکا؟ اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مزاج ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، اور دوسری بدقسمتی سے ہم زیادہ تر پچھلے بہت عرصے سے فائنینشیل کرائسس کا شکار رہے، تو حکومتوں کے جو میجر ایشو رہے وہ اکانومی کو ریسٹور کرنا، یا مہنگائی پہ قابو پانا، یا بے روزگاری پہ قابو پانا، اور اس طرح کی چیزیں نہیں۔ اور ترقی یافتہ یا ترقی پذیر ممالک میں کلچر کی پذیرائی ہوتی ہے یا کلچر کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ بدقسمتی سے نہیں ہو پائی ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کا ہماری جو خدمات ہیں ان کو اکنالج کرنے کا بھی مطلب یہی ہے کہ حکومتوں کو اس بات کا کچھ احساس ہو چلا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. میں نے امریکہ میں بھی جا کے کانفرنسز کی ہیں اور ہم کلچر ڈپلومیسی بھی کرتے ہیں. تو جو بھی ہماری دنیا بھر میں ایمبیسڈرز ہیں, کاؤنسل جنرلز ہیں, اتاچی ہیں, وہ اپنا کام اتنے بہتر طور پہ. جی بالکل, یہ شاہ صاحب یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ کلچر سے ہی جو ہے وہ قوموں کی پہچان بھی ہو رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, آج پروگرام میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم خود اپنے تئیں یہ کوشش کرتے ہیں لوگوں سے ریکویسٹ کی جائے, اپیل کی جائے کہ وہ ایسے اداروں کی مدد کریں. اور اخوت فاؤنڈیشن بہت میں نے قریب سے دیکھا ہے زمانہ طالب علمی سے ہی, اس کا کہ کمال وہ کام کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا ایک تو آپ خود بھی لوگوں سے کہیے کہ اخوت کا حصہ وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ بنے. دوسرا, یہ لوگوں کا پاکستان میں جو رویہ ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے ادارے, وہ واقعی سر اتنے کرائسس فائنینشیل کے باوجود بھی آپ کے ادارے ان پاکستانیوں کی وجہ سے چل رہے ہیں اور آسانی سے چل رہے ہیں؟ آپ اخوت کے ساتھ شامل ہو جائیں, ہمیں خوشی ہوگی. ہم آپ کی جو بھی کنٹریبیوشن ہوگی وہ اس ملک کے جو مستحق گھرانوں تک پہنچائیں گے, عزت نفس کے ساتھ قرض حسن دیں گے اور کاروبار میں آگے بڑھنے کی مدد دیں گے. لیکن میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ ہر شخص اپنی اخوت کیوں نہیں بنا لیتا. مواخات مدینہ جو ہے نا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہم سب کے لیے ہے. اگر آدھا پاکستان جو باحیثیت ہے, خوشحال ہے, آدھے پاکستان کو جو پیچھے رہ گیا ہے اپنا دوست ساتھی بنا لے, تو وہ دونوں طبقے معاشرے کے وہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائیں گے. ایک شخص کو اپنا دوست سمجھتے ہوئے اسے قرض حسن دے دے, اس کے بچے کو تعلیم دے دے, تو یہ معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے. تو ہمارا پیغام دونوں طرح سے ہے. آپ اپنے طور پر بھی کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کر لیں, ہمارے توسط سے بھی کام کر لیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ مشکلات تو ہر جگہ آتی ہیں, کون سا کام ہے جو مشکل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کبھی خود امتحان لیتا ہے اور کبھی اس امتحان میں سرخرو بھی یقیناً کرتا ہے, بشرطے کہ اخلاص ہو, بشرطے کہ جستجو اور عشق ہو اپنے مقصد سے. تو جو بھی کام شروع کیا جائے وہ پھر اس کے بعد اس کے نتائج سے بے خبر ہو کر, اگر آپ کو یقین ہے اس کام کی عظمت پر, تو پھر وہ کرتے رہنا چاہیے. ہمارے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ ابتدا میں کتنی مشکلات آئیں, لیکن بہرحال پھر ساری کی ساری جو خدا کی رحمتوں کے خزانے ہیں وہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم ان مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں. وہ جو کسی نے کہا نا کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں, کتنے لوگوں کا حوصلہ ہے. ہم پھر کیسے تھک سکتے ہیں جب اتنے لوگوں کو خوشی ملتی ہے, وہ دعا دیتے ہیں, وہ مسکرا کے دیکھتے ہیں اور ان کے جو آنسو جو ہے وہ خشک ہوتے ہیں. تو یہی ہمارے لیے ایوارڈ ہے, یہی ہمارے لیے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. بالکل امجد صاحب, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. میں چاہوں گی شاہ صاحب آپ بھی, ظاہر ہے آپ سماجی خدمات کے اطراف میں آپ کو ماشاءاللہ اتنے بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ سے اتنا ہو سکے سیکھیں. تو اس پلیٹ فارم کے توسط سے اگر آپ کوئی بھی پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو, یہاں پہ پاکستان سے باہر بیٹھے مسلمانوں کو, تو آپ دے سکتے ہیں. نہیں, میرا تو پیغام یہی ہے کہ جس طرح کے بھی نامساعد حالات ہوں, آپ دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارا اپنا ملک ہے اور اس کا قرض ہمیں ادا کرنا ہے اور اس کے لیے ہم سب کو کام کرنا ہے اور اسی سے انشاءاللہ یہ ملک بہتر ہوگا. تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں, اسی ملک کے ساتھ رہنا ہے, اپنی دھرتی میں رہنا ہے اور اسی کے لیے کام کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. موج بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے. بالکل, یہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا آخر میں آپ جانب سے پاکستانیوں کے لیے, یہ جو نوجوان ہیں نا امیدی سی بڑی بڑھ گئی ہے, کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ ہم نے تو آپ کے وہاں سے نا امیدیوں سے امید بنتے ہوئے اور امید کے دیے جلتے ہوئے دیکھے ہیں. کیا نوجوانوں کو آپ پیغام دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ پیغام تو یہی ہے کہ جب تک میرا رب ہے میں نا امید کیسے ہو سکتا ہوں. ہر روز جو سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر روز ایک نیا بچہ جنم لیتا ہے. تو یہ ایک پیغام ہے قدرت کی طرف سے کہ میں تو ابھی دنیا سے مایوس نہیں ہوا. تو میرا رب جب تک ہے میں پر امید ہوں. مسلمان ویسے بھی مشکل میں گھبرایا نہیں کرتا, یہ قائد اعظم نے فرمایا. تو مایوسی کے بعد آپ اٹھ نہیں سکتے, امید جو ہے وہ آپ کو اٹھائے رکھتی ہے.
تو کبسنا شجر سے امیدیں باہر رکھ. بس اتنی سی بات ہے کہ محنت اور جستجو اور اخلاص کا دامن مت چھوڑیے. یہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس ہوگی تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ہمارے ساتھ موجود تھے. احمد شاہ صاحب آرٹس کونسل کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور دونوں کو اعزازات سے بھی نوازا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.